آج ہم ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ایک شہزادی نے شرط لگائی کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے، اور جو ناکام ہو جائے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ 3 سوال کون سے تھے؟ شہزادی کے پانے کے لالچ میں کتنے لوگوں کے سر کٹ گئے اور کون کامیاب ہوا؟ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کا درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گا۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے اور قسمت آزما لیے مگر ناکام لوٹ گئے، شہزادی کو حاصل نہ کر سکے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاذ تھے۔ وہ کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاذ کا بیٹا ناکام ہو گیا؟ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا آیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنے جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوال کیا تھے، ان کے جواب کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی کے ساتھ سیڑھیوں سے اتری اور تیزیوں سے سیڑھی پر چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بہت عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ وہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ۔ شہزادی دربار کی سیڑھیوں سے اتری اور چڑھی، کرسی پر تک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں تک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تکی۔ میں نے جواب دیا، وہ دل ہے، یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تکے دھڑکتا رہتا ہے۔
बादशाह ने अज़म को पास बुलाकर गले से लगाया और कहा, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार को हक अदा कर दिया। मेरी बेटी इस शख्स की बीवी बन रही है और शहज़ादी इस आज़म की बीवी बन गई। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसी तरह अजीब व गरीब और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनती रहे।